वेलकम टू सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। याददाश्त तेज करने के जो तरीके हैं जदीद साइंस की रोशनी में तीन है। नंबर 1 रिपीटिशन, फोकस एंड डीप लर्निंग। बार बार चीज को पढ़ना है जनाब, लिखना है, तवज्जो देनी है और डीप लर्निंग, उसके गहरे माना को समझने की कोशिश करनी है। याददाश्त का एक अजीब करिश्मा आपको बताता हूं। पाई आपको पता 22/7 इट्स ए मैथमेटिकल कांस्टेंट। 3.14 और आगे कितना ज्यादा नंबर होते चले जाते हैं। चाइना के एक स्टूडेंट ने पाई में 3.14, ये देख रहे हैं आप, पॉइंट के आगे 14 है, उसने इस पॉइंट के आगे 14 और 68,000 हिस्से वो जबानी याद करके सुनाए और उसको ये जबानी याद करके सुनाने में तकरीबन 24 घंटे लगे थे। याददाश्त। इस्माइल बिन उमैया ने एक आराबी को चंद अहादीस सुनाई और फिर उससे पूछा, बताओ मैंने तुम्हें क्या सुनाया था ताकि चेकिंग हो जाए। उसने कहा, बेटा तू मेरी याददाश्त पर शुबा करता है, मैंने 40-50 हज किए और जिन ऊंटों पर बैठ के किए वो ऊंट मेरे सामने खड़ा कर दे, मैं तुझे बता दूंगा किस ऊंट पर बैठ के किस सन में मैंने हज किया था। हाँ, स्ट्रेंज एंड फैसिनेटिंग मेमोरी, मार्वलस याददाश्त। और देखिए, याददाश्त ये बहुत अहम तरीन है, ये हमारा खुफिया हथियार है 2022 के अंदर। क्यों? इतना लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, याददाश्त तो अच्छी होनी चाहिए ताकि याद काफ़ी कुछ रह सके। तो कुछ याददाश्त वो शॉर्ट टर्म होती है और कुछ लॉन्ग टर्म होती है, यानी कुछ चीज़ें हमने थोड़ी देर के लिए याद रखनी होती है, कुछ ज़्यादा देर के लिए। क्योंकि दिमाग की जो बहुत सी सलाहियतें हैं उसमें एक एबिलिटी ये है कि हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। दिस इज स्ट्रेंज। जैसे आपने कोई फ़ोन नंबर याद किया, थोड़ी देर के लिए मिलाया, डायल किया और फिर छोड़ दिया, या कोई एक चीज़ पकड़ ली, वो याद की और फिर उसको छोड़ दी। और कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म याद रखने वाली होती हैं। आइए मैं आपको एक मज़ेदार दिलचस्प बात बताता हूँ। आज बुध है, पिछली पीर आपने दोपहर को क्या खाया था? अभी चंद दिन पहले की बात है, लेकिन आपको भूल गया है। जबकि आज से कई साल पहले जब आप 7th और 8th में पढ़ते थे, 8वीं क्लास में, आपको पहला इनाम मिला था। वो इनाम याद है आपको? याद होगा। हैरत की बात है कि अभी 2 दिन पहले की बात याद नहीं है और कितनी 7, 8, 10, 15 साल पहले की बात याद है। इसका मतलब ये हुआ, साबित हुआ कि डिपेंड्स अपॉन द यूनिकनेस। बात जितनी मुनफरिद होगी, जितनी इंपॉर्टेंट होगी, उतना दिमाग उसको याद करेगा, अपने गोदाम में फिट कर देगा। तो बात को याद करने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस और यूनिकनेस बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। और फिर आज जब मालूमात का एक खजाना है, आप इंजीनियर हैं लेकिन आपको इंजीनियरिंग के अलावा भी बड़ी मालूमात मिल रही हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी के अलावा भी आपको बड़ी मालूमात मिल रही हैं। इस हालत में हम अपने जहन को कैसे शार्प कर सकते हैं? और ये मेमोरी जो है, याददाश्त, कितना बड़ा खुफिया हथियार है इन दिस इंफॉर्मेशन एज। खबरों का सैलाब आया हुआ है, हर तरफ इंफॉर्मेशन का एक सैलाब आया हुआ है। सो रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं मेमोरी शार्प करने के। रिमेंबर, देयर इज नो गुड और बैड मेमोरी, देयर इज ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी। अच्छी और बुरी याददाश्त कोई नहीं होती। मेरी तो याददाश्त अच्छी नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, ये जुमले गलत हैं। मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूं, ये जुमले गलत हैं। ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी होती है कि जी ये चीज की ट्रेनिंग मेरी है और इस चीज की ट्रेनिंग नहीं है। कभी ये ना समझे कि मैं काम नहीं कर सकता। आपका रंग, आपकी नस्ल, आपका कद, ये आपको मिल गया है, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि ये तो बस मुझे मिल गया है, अब उस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, आप उसमें कोशिश नहीं करते। आपको कहना चाहिए मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू। अब उस चीज पे आपका कंट्रोल हो गया कि मैं ट्रेनिंग करूंगा तो सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्रिएटिविटी, फोकस और मेमोरी में भी है। अगर आप अपने दिमाग को शार्प करना चाहते हैं, ज़हीन बनाना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। ये देखें, ये छुरी है और ये रेती है, इस पर इसको तेज करते हैं ना, तो बड़ी प्यारी बात की गई कि अ माइंड नीड्स अ बुक एज ए नाइफ नीड्स ए वेट स्टोन। जिस तरह एक छुरी को तेज करने के लिए ये रेती चाहिए होती है, इसी तरह दिमाग को तेज करने के लिए किताब चाहिए होती है। किताब बहुत अहम है। अच्छा, कभी ऐसे लगता होगा आपको कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। याददाश्त कमजोर नहीं हुई, आपकी जिंदगी का अंदाज बदल गया है, तरजीहात बदल गई हैं। हमारे पास एक ताजिर आकर कहता है जी मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। हमने कहा अच्छा, जब आप स्टूडेंट थे उस वक्त और आज ताजिर है, मुख्तलिफ काम है। कहता जी बिल्कुल, बहुत ज़हन कमज़ोर हो गया। क्या करते हैं? कपड़े के ताजिर है। क्या करते हैं सारा दिन? जनाब कपड़ा लेते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। जब आप स्टूडेंट थे तब आप अपनी माशरती इलूम के अंदर सन याद
یاد کیا کرتے تھے پاکستان کب آزاد ہوا, تحریک پاکستان کب شروع ہوئی, قرارداد لاہور کب پاس ہوئی, علامہ اقبال کا قائد اعظم کا سن وفات کیا ہے. آپ کا دماغ چلتا رہتا تھا. اب کیا ہے, اب جناب آپ نے کپڑا کتنے کا جی 200 کا, 100 لینے, ٹھیک ہے, سارا دن بس یہ ایک ہی چیز ہے. تو دماغ وہ رک گیا, ریپیٹیشن نہیں ہو رہی, اور وہ چلتا پانی ہے, وہ صحیح تھا, سب کچھ صحیح ہو رہا تھا, اب وہ رک گیا تو آپ کی یادداشت بھی متاثر ہو گئی. تو اس کو رننگ میں رکھیں گے, ہم رننگ میں رکھیں گے, یادداشت چمکتی رہے گی, بہتر ہوگی. آپ کی ترجیحات بدل گئی ہیں, چینل چینج ہو گیا, کتاب سے ویسا رشتہ نہیں رہا. اچھا آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جس طرح پہلے ہماری بات ہوئی, یاد رکھنے کے لیے چیز میں انفرادیت ہونی چاہیے. ایک بچہ تھا, اس کو کانشیس کے سپیلنگ یاد نہیں ہو رہے تھے, ایس بھول جاتا تھا, وہ CONCIOUS یاد رکھتا تھا, ایس بھول جاتا تھا, کانشیس میں ایس بھول جاتا تھا. اس کی میڈم نے کیا کیا, ایس کو پھولوں والا بنا دیا. اب جب اس نے ایس کو دیکھا, بڑا سائز کر دیا اور پھول لگا دیے. اب اس کو یاد رہ گیا کہ جی کانشیس کے اوپر یہ پھول آتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز بن گئی ہے, اور اس نے اس کو یاد کر لیا. تو کچھ نیا, کچھ منفرد, کچھ یونیک ہو تو انسان کا ذہن اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور ایک اور مثال یادداشت تیز کرنے کی طریقہ وہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگے تو سارے دن کی روٹین کو اپنے ذہن میں دہرائیں. میں صبح اٹھا تھا, بستر سے اترا تھا, واش روم گیا, باہر آیا, فلاں کپڑے پہنے, گاڑی میں بیٹھا, بس میں بیٹھا, اپنے آفس میں گیا, وہاں فلاں بندہ مجھے ملا, یہ کانٹریکٹ میں نے کیے. یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, یونیورسٹی کے دروازے میں داخل ہوا, سامنے کون کھڑا تھا, ٹیچر نے مجھے کیا بتایا, میں نے کیا رسپانس کیا, دوست کے ساتھ کینٹین میں موضوع گفتگو کیا تھا, پھر کیا کیا سارا کچھ دن میں ہوا. ہو سکتا ہے کہ آج آپ یہ کام کریں تو ساری روٹین آپ کو دہرائی نہ جائے, لیکن کل جب آپ صبح سے یہ کام شروع کریں گے آپ کو ذہن میں ہوگا کہ رات کو میں نے اپنا امتحان لینا ہے اور رات کو میں نے ساری روٹین دہرانی ہے. اب آپ کو یہ یاد رہے گا اینڈ یو ول گو فار دیٹ پرٹیکولر میمورائزیشن ٹیکنیک, اور اس طرح آپ کی یادداشت تیز ہوگی, آپ کا فوکس بڑھے گا, آپ کی توجہ بڑھے گی. اور کھانے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کہ کھانے میں کیا لیا جائے تو یادداشت تیز ہوگی. سب سے پہلے تو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں جس میں مچھلی بڑی زبردست ہے, نٹس ہیں, ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں جس میں کھجور بھی آتی ہے اور اخروٹ بھی ہے, پستہ بھی ہے, مونگ پھلی وغیرہ. لیکن یہ نٹس جو ہیں ان کو میموری کے شارپنیس کے لیے بہت زیادہ زبردست کہا گیا. اسی طرح ادرک ہے, ادرک نہ صرف دماغ کو تیز کرتا ہے بلکہ ڈپریشن کو بھی کیور کرتا ہے, اس کا بھی علاج کرتا ہے. اور پھر انڈے میں وٹامن B6 اور B12 اور کولین ہوتی ہے جو یادداشت کے لیے بہترین ہے. اسی طریقے سے شہد یادداشت کے لیے اور اچھے ذہن کے لیے بڑا زبردست ایک نسخہ کہا جاتا ہے. دیکھیے اب ساری اگر ہم دیکھا جائے تو جو ٹیکنالوجی ہے آج کے دور میں وہ بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے, اور بہت سی ہارڈ ڈرائیوز ایسی ڈیٹا سٹوریج کی آ چکی ہیں. تو دماغ میں کتنا کچھ آ سکتا ہے, دماغ میں کتنا ڈیٹا آ سکتا ہے. یاد رکھیے ابھی تک کی تحقیق کے مطابق یہ لمٹ لیس ہے. انسان یہ گن ہی نہیں پایا, اس کو گیج ہی نہیں کر پایا کہ آخر دماغ میں کتنا ڈیٹا آ سکتا ہے. 1 ٹیرا بائٹ 1 پیٹا بائٹ کتنا نہیں, بہت زیادہ. کتابیں کتنی آ سکتی ہیں کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی سٹوریج میکینزم ہے. تو بہرحال جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی, یادداشت اور میموری میں یاد رکھنے کی صلاحیت متاثر ہوئی. پہلے انسان سب کچھ یاد کرتا تھا, اب تو گوگل نے سب کچھ آسان کر دیا. اب میسیج لکھ رہے ہو, پہلے 2-4 حروف تہجی الفابیٹس لکھتے ہیں, پورا لفظ خود بخود لکھا آ جاتا ہے اور انسان اس کو سلیکٹ کرتا ہے, یاد رکھنا نہیں پڑتا. اسی طریقے سے آپ کوئی جملہ لکھیں, کوئی سپیلنگ کریکٹ کرنا چاہیں, گوگل کی بار پہ لکھیں, گوگل اس کو خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے. تو وہ چیز میموری, وکیبلری وغیرہ اتنی شارپ اب نہیں رہی. بچے محتاج ہو گئے انٹرنیٹ کے اور گوگل کے. سو یو آر ناٹ سو ڈیپلی انگیج. And remember, again I will say that good memory is not innate, it is learned. پیدا تھا, بڑا ذہین تھا, یہ ایک بات کہی جاتی ہے, لیکن اگر آپ بظاہر سمجھتے ہیں کہ میری یادداشت اتنی تیز نہیں ہے تو ہو سکتی ہے, پریکٹس کریں.
اور پھر آج جو بیماریاں ہیں یادداشت کے حوالے سے بڑی کامن، ان میں الزائمرز ہے، ڈیمنشیا ہے، انسان کو چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں جی ہمیں بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، تو ماہر نفسیات کے پاس جائیں اور اس سے ڈسکس کریں۔ بیماری نہیں ہوتی، انسان ویسے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اگر واقعی بیماری ہو جائے تو ماہرین نفسیات کے پاس دوائیاں بھی ہیں، تھیراپیز بھی ہیں، اور اس کا علاج اچھے انداز سے ہو سکتا ہے۔ کئی ایسے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں جو سائیکالوجیکل، سائیکیٹرک اور نیورو ڈس آرڈرز کو ڈیل کرتے ہیں۔ آئیے وظیفہ بھی آپ کو بتا دوں، روحانی علاج یا قویو، یا قویو، یہ 21 بار ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے پڑھیں، قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب یہ کچھ ٹپس میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب اپنی یادداشت تیز کرنے کی۔ سب سے پہلے اپنے دماغ کی ایکسرسائز کریں۔ ویسے جو ریگولر ایکسرسائز انسان کرتا ہے وہ بہت زبردست ہے، اس سے بھی میموری شارپ ہوتی ہے، لیکن دماغ کی ایکسرسائز کریں۔ دماغ کے بھی مسلز ہوتے ہیں، اور کیسے ایکسرسائز کریں گے؟ آپ باتوں کو یاد کریں گے، کتابیں پڑھیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، قدرتی مناظر کو دیکھیں گے، بار بار چیزوں کو دہرائیں گے۔ نیند پوری لیں، یادداشت پہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے اس کا، 7 سے 9 گھنٹے۔ اچھے دوستوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں، اور سٹریس سے، ٹینشن سے بچیں، مسکراتے رہیں، ہر وقت اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے رکھیں۔ یہ مسکراہٹ آپ کے پورے جسم کے اندر ایک انرجی بھر دیتی ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ شروع میں جو آپ کو 3 چیزیں بتائی گئی تھیں، ریپیٹیشن، فوکس اور ڈیپ لرننگ، بار بار دہرائیں۔ فوکس، اس چیز پہ توجہ رکھیں، اپنے آپ کو اس چیز میں انوالو کریں جہاں موجود ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے، مائنڈ مینجمنٹ، اپنے دماغ کو توجہ میں رکھیں۔ دن کے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آپ توجہ کے ساتھ کسی بات کو سنتے ہیں؟ آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے، آپ کا استاد، آپ کا کولیگ، آپ کا باس، آپ کے ماں باپ، آپ کے بچے جو کر رہے ہیں اس میں انٹرسٹ لیں، فوکس رکھیں، وہ چیز آپ کو یاد رہے گی، آپ کی زبان پر کچھ اچھا آئے گا بولنے کے لیے، اچھے موضوع ہوں گے آپ کے پاس۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں، فوکس از دا باس آف یور مائنڈ۔ فوکس آپ کی دماغ کی باس ہے، اگر اس کو آپ اگنور کریں گے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اور آخر میں ڈیپ لرننگ، گہرے انداز سے پڑھا جائے۔ رٹا لگاتے ہیں عام طور پر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے ایک سائنسی تحقیق کے مطابق 90% چیز جو رٹا لگائی جاتی ہے وہ 72 گھنٹے میں انسان بھول جاتا ہے۔ ڈیپ لرننگ کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں گہرائی سے پڑھا ہے تو پھر اس کے بارے میں اگر گہرائی سے پڑھا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ بتا سکیں گے یہ چیز کیا ہے، یو کین ڈسکرائب، آپ اس کے بارے میں پورے طریقے سے بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے۔ اور نمبر 2، آپ اس چیز کو دیکھ کر کچھ نیا سوچیں گے، اسے ڈیپ لرننگ کہتے ہیں۔ اور ڈیپ لرننگ دماغ کے اندر اتنا وہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ انسان ساری زندگی اس کو نہیں بھولتا۔ تو میرے محترم سامعین اکرام، آج کا پوڈ کاسٹ لرننگ اور میمورائزیشن، یادداشت کے حوالے سے تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت سے نئے طریقے پتہ چلے ہوں گے، آپ نے سیکھا بھی ہوگا۔ اپنی زندگی میں ان طریقوں کو لے کر آئیے۔ اگر اس چیز میں آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے دوبارہ سے اس پوڈ کاسٹ کو سن لیجئے، دیگر کو بھی یہ فارورڈ کیجئے تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے۔ ہر بدھ کو 8 بجے سبحان الطاری آفیشیل یوٹیوب چینل پر پوڈ کاسٹ نشر ہوتا ہے، آپ ضرور وہ دیکھیے گا۔